وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ حق جب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اس کا اتباع ضروری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں گزشتہ سبق کی دہرائی سے. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی سب خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ روکے رکھتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقع ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، تمہیں جادو کر دیا گیا ہے. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت و بصیرت بنا کر، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تم ہلاک زدہ ہو، تو جلدی ہلاک ہوا چاہتا ہے. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے، پس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ،
پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر آپ یہ پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ، آہستہ آہستہ، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے ترتیب وار۔ مکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے آپ اس کو پڑھ کے سنائیں، اور نزلناہ فرقناہ مطلب جز جز، ٹکڑے ٹکڑے، جیسے کہ وہ آیت ہے نا، وہ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اسی وہی لفظ ہے۔ قرآن کو ہم نے ٹکڑے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نازل کیا ہے، تاکہ آپ اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر، مکس کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، اور نزلناہ تنزیلا، آہستہ آہستہ ہم نے اس کو اتارا ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ ایک اعتراض تھا مشرکوں کا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن ایک جگہ کیوں نہیں، ایک جملہ یعنی اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا۔ تو بہرحال وہ تو یعنی ان کے جاہلانہ سوال تھے، اور جو جاہلیت پہ مبنی تھے سامعین کرام، بہرحال لیکن اس کی حکمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے، جز جز کر کے نازل کیا ہے، تاکہ آپ اس کو یعنی آہستگی سے ان کو پڑھ کے سنائیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے سنائیں۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے، قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک معاشرہ بنانا تھا، یعنی ایک معاشرہ بن رہا تھا، اور معاشرے ایک دم نہیں بنتے، اور قرآن جو ہے سامعین کرام ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت پھر ضرورت کے وقت جوں جوں ضرورت پڑتی تو آیات جو ہے نازل ہوتی رہتی، اور ایک دم جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں نازل کیا، اور جو اس کی حکمت ہے ہم یہاں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جز جز کر کے نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو اعلیٰ مکسن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے سنائیں، اور اس کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ لیکن ضرورت کے مطابق جو چیز ہوتی ہے تو اس وقت یا جو بات بلا ضرورت ایک بات کہہ دی جائے تو وہ اتنا اثر نہیں رکھتی، اگرچہ وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں، اس کی حکمتیں جو ہیں، ایک تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی حکمتیں لوگ اس وقت جان لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی حکمت ہے سامعین کرام کہ اس لیے ایک دم جو ہے نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا بہ، بات یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یعنی تمہارے ایمان لانے سے نہ تو اس کی تعظیم بڑھے گی، اور نہ ایمان لانے سے نہ اس کی توقیر کم ہوگی۔ آمنوا بہ، یا ایمان لے آؤ یا نہ لاؤ۔ دیکھیں انسان جو ہے تھوڑا سا
یہ بات ذہن نشین کر لیں، بسا اوقات ہدایت قبول کر لینے کو انسان اللہ تعالیٰ پہ اپنا احسان جماتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، ایک بات جو ہے مختصر طور پہ میں کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم آئے ہیں دنیا میں، یعنی ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم عنایت فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اعلیٰ ترین درجات تک اللہ تعالیٰ اس کو فائز کرانا چاہتا ہے، اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ مقامات آپ کو معلوم ہے، میں نے بتائی بھی ہیں، لیکن منزل جو ہے بس اس کی اللہ ہی ہے، اس کی منزل جو ہے اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، ایسی ہستی سامعین کرام جس کی عظمت جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جانا، یا اس کا اہل ہو جانا، یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اہل ہو جانا، یہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلیٰ ترین نعمتوں سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ اور آپ نے سورہ قمر کی میں آیت آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ متقین کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہے باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور اس معزز بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو جنت جو ہے سامعین کرام فی نفسہ ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کے دیدار، اس کے قرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو دیکھیں ایک مثال اصل میں بنتی نہیں ہے، اور اس کی کوئی مثال ہے نہیں، بہرحال دینی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے۔ یعنی ایک انسان ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، کھانے کے لیے روٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی مناسب کپڑے ہیں۔ تو اور ایک آدمی سخی آ جاتا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے کہ چلو میرے پاس آؤ، میرے پاس آ جاؤ، تو میں تمہیں وہاں رہنے کے لیے گھر دوں گا، اور وہاں تمہارے اچھے خوراک اور اچھے کپڑوں کا بندوبست ہوگا، اور میرے ساتھ رہو گی۔ اب اگر وہ دعوت قبول کر لیتا ہے تو اس میں تو اسی کا فائدہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اگر وہ اس سخی داتا کی دعوت قبول کر لیتا ہے اور جہاں وہ ہے اس راستے پر چل کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے، یا اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کا فائدہ تو اسی ہوگا۔ اور یہ مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے یا کرتے ہو تو اس کا اچھا نتیجہ تو تمہیں ملے گا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا برا نتیجہ تو تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا اثر جو ہے تمہارے اوپر ہوگا۔ تو یہ سامعین کرام تھوڑا سا نوٹ کر لینا چاہیے کہ نیکی کا راستہ اختیار کر لینا، نیکی کرنا، یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے۔ ہم خود اگر جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مال و جان خرچ کرتے ہیں، تو اس میں سارا فائدہ جو ہے ہمارا اپنا ہے سامعین کرام، کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو یعنی حمید مجید ہے، اس کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ان قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یعنی ہم تمہارے پیچھے نہیں پڑتے، تمہاری مرضی ہے، ایمان آ گیا ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، دوسری جگہ یہ آیت ہے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، تو جس نے حقیقت کو محسوس کر لیا تو فلنفسہ، تو اس کا فائدہ تو اس کو ہوگا، اور جو اسے اندھا رہا فمن عمی فعلیہا، تو اس کا
جو خراب نتیجہ ہے اس کو خود بھگتنا ہوگا۔ یعنی دیکھیں سامعین کرام، ایک اور یعنی قسم سے میں یہ بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ بعض لوگ جو ہیں، ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، دوسری ٹولی جو ہے وہ ہوگی دوزخ، ایک جنت میں ہوگی دوزخ میں ہوگی۔ اب دنیا میں انسان جس طرح کی زندگی گزارے گا تو اس کا نتیجہ یا تو جنت کی صورت میں اسے ملے گا یا دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ اگر کوئی جنتی کام کرے گا تو اس میں تو نتیجتاً اس کو خود ہی جنت ملے گی، اور اگر کوئی دوزخیوں والے کام کرے گا تو وہ دوزخ میں لازماً پہنچے گا، تو اس کو خود ہی جلنا ہوگا آگ میں۔ تو یہ ایک تصور جو ہے سامعین کرام، اول تو بات یہ ہے، اگر سچی بات میں کہوں تو یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ ہمارے اعمال سے پتہ چل رہا ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ہمارے اعمال سے یا زندگی گزارنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بعث بعد الموت پہ کوئی ایمان نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پہ۔ بس ہماری خیال میں کامیابی کی جگہ جو ہے وہ صرف دنیا ہے۔ اب دنیا آپ دیکھیں کہ دنیا حاصل کرو بس جس طریقے سے بھی ہو، اور تم چلتے جاؤ، یعنی دنیا کے راستے پر دنیا کو مقصود بنا کے تم چلتے جاؤ، تو بس یہ ہے کہ وہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب ہماری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جس نے جتنی زیادہ دنیا کم وقت میں اکٹھی کر لی، اب وہ چاہے حرام طریقوں سے ہو چاہے جائز طریقوں سے ہو۔ بعض لوگ دیکھیں جائز طریقوں سے دنیا کما رہے ہیں لیکن ان کا مقصود جو ہے وہ دنیا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی کمائی حلال ہے لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، مثال کے طور پہ نہ اللہ تعالیٰ مقصود ہے نہ اللہ تعالیٰ کی رضائیں ہیں، حلال کمائی ہے۔ لیکن بعض لوگ حلال کمائی کر کے بھی حج کے لیے جانے پہ تیار نہیں ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا اپنا مال اللہ کی راستے میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بخیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے مال پہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ حلال کمائی جو ہے، دیکھیں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ایمان باللہ ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، تم پاک صاف کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل نیک کرو۔ اب اس میں ایمان کا تو تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ مخاطب پیغمبر ہیں، ان کا تو آلریڈی ایمان ہے، لیکن ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں، سب سے پہلے جو ہے، جو میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جذباتی انداز سے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ایک کام کی نیت کر لیں، کیونکہ دین کا ایک اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ اگر حلال حرام نہیں کھا رہے، حلال کھا رہے یا اس کا اہتمام کر رہے، لیکن نیت آپ کی دنیا ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب نہیں ہے، تو پھر ایسے رزق حلال سے کیا فائدہ سامعین کرام؟ سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ نیت کی ہوتی ہے، اور نیت پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر آپ یہ بھی طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے آپ جینے کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ٹھیک ہے حلال کمائیں، حرام کی تو اجازت ہی نہیں ہے،
لیکن آپ نیت نہیں کر رہے اور حلال کی کمائی پہ سارا آپ کا زور ہے اور وہ پھر اللہ تللو اور ادھر ادھر آپ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے سامنے کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم ایمان لے آؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، جن کو علم سے نوازا گیا ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی سامعین کرام، جو حق کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، اس میں مراد یہ ہے شان نزول کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا مصداق جو ہے وہ حبشے کے طرف سے ایک وفد آیا تھا، جبکہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف۔ تو نجاشی تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا تھا، اور وہاں سے پھر ایک وفد، اہل علم کا ایک وفد جو ہے حضور کے حالات جاننے کے لیے آیا تھا، مکہ تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، سامعین کرام، یعنی وہ تفصیل طلب واقعات ہیں، لیکن ہر پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے، اور اسی طرح جو آخری وہ پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھی انہوں نے بھی خوشخبری دی تھی، یأتی من بعد اسمہ احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو ہر پیغمبر، سامعین کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں باقی پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو بہرحال تو یہ جو وقت تھا، سامعین کرام، یہ آپ تاریخ کی کتابیں، اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، اس وقت یہ نبوت کے آثار تھے، یا اس کا وقت آ پہنچا تھا، وہ وقت موعود، جبکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ آثار اس کے موجود تھے، سامعین کرام۔ تو اسی طرح جو حبشہ کے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اہل علم لوگ تھے، عیسائی، وہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں، اور ان پہ پھر ایمان لے آئے، ان سے ملاقات کر کے ان پہ ایمان لے آئے۔ تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم بڑے ہوشیار لوگ ہو، عقل مند لوگ ہو، تمہیں اپنی قوم نے تحقیق کے لیے بھجوایا تھا، اور تم نے بغیر ان سے مشورہ کیے، اپنی قوم سے مشورہ کیے، تم ایمان لے آئے ہو۔ تو بہرحال انہوں نے اس وفد نے ان کی سنی انسنی کر دی، اور تقریباً 7ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سامعین اکرام، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَفِيضُ أَعْيُنُهُمْ دَمْعًا مِّمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اسی طرح جو حق کے طالب ہوتے ہیں، سامعین اکرام، تو ان کو کسی مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حق جو ہے اپنے وجود میں خود حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ سچ یعنی سچ کو آنچ کیا، وہ کہتے ہیں نا، اور یعنی سورج خود دلیل ہوتا ہے اپنی آمد کی۔ سورج جب نکل آئے تو کوئی اس پہ دلیل مانگے تو وہ بے وقوفی ہوتا ہے کہ بھئی سورج نظر آ رہا ہے، اس کی دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، سامعین اکرام، تو دنیا اس کے انتظار میں تھی، دنیا انتظار میں تھی، اور جو اہل حق ان کا سنتے تھے، وہ ان پہ ایمان لے آتے تھے۔ تو اس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم ایمان لاؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، یا تم نہ لاؤ۔ تو ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ
جن کو علم دیا ہے اس سے پہلے، یعنی اہل کتاب، اذا یتلی علیہم، جب ان پہ قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہاں جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں، سجدہ تلاوت ہم پڑھ رہے ہیں، درس سے فارغ ہو کے فوراً آپ سجدہ تلاوت کریں، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے سامعین کرام، یعنی سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے کہ رب کے سامنے، حق کے سامنے آپ سر جھکا دیں، حق کے سامنے فوراً حق سنیں اور سر جھکا دیں، یہ حق ہے، یہ لازم ہے کہ ایسا کیا جائے، کہ حق کی آواز سن کے آپ لبیک کہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن جس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے آپ پہ، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں، علی مکثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب وہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، A Quran which we unfolded gradually that you may recite to the people over time, and we revealed it in stages. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ Say, believe in it or do not believe. Those who were given knowledge before it, when it is recited to them, they fall to their chins, prostrating. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔